نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم غیبت کو عام اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ غیبت ایسا گناہ ہے جس سے ہماری آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ غیبت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہنا جو اسے ناپسند ہو۔ پھر دوبارہ سوال کیا گیا کہ اگر وہ بات سچی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ سچی ہے تو تم نے غیبت کی، اور اگر جھوٹی ہے تو تم نے بہتان لگایا۔ غیبت صرف یہ نہیں کہ آپ نے کسی کی پیٹھ پیچھے بات کی ہے، یہ آپ کے درمیان نفرت ڈالتی ہے، آپ کے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے۔ جسٹ امیجن کہ آپ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ اسمائل کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے نامہ اعمال میں ساری نیکیاں ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ ساری نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں سے غائب ہو رہی ہیں، اور وہ ان لوگوں کے حصے میں لکھی جا رہی ہیں جن کی آپ نے دنیا میں غیبت کی تھی۔ کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ کیا مجھے پسند ہوگا کہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات کرے۔ اگر جواب نہیں ہے تو خاموشی اختیار کریں۔ اللہ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے، اور اگر آپ میرے توکل کورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں توکل لکھ دیں۔ ایک عورت کو گھر سے کبھی بھی نکلے تو یہ دعا ضرور پڑھتے نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ اللہ کے نام سے گھر سے نکل رہا ہوں، میرا پورا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، تمام طاقت و قوت اللہ ہی کی طرف سے۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا، پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا جاتی ہے، پھر پردہ جاتا ہے، اور پھر ایمان چلا جاتا ہے، اور آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے باک باتیں اور دو نامحرم۔ گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد واقعی بہت قریب ہے۔ یہ بات صرف دل کو تسلی دینے کے لیے نہیں کہی گئی، بلکہ خود قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ اکثر جب ہم مشکلات میں گھر جاتے ہیں، جب انسان تھک جاتا ہے، جب اس کے حوصلے جواب دینے لگتے ہیں اور ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، تب اللہ اپنے بندے کو یاد دلاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ میرے دوست، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ گھبراہٹ ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ انسانی کیفیت ہے۔ جب پیغمبر اور ان کے ساتھی ہل کر رہ گئے تو میرا اور آپ کا گھبرا جانا کوئی عجیب بات نہیں، مگر اللہ اسی گھبراہٹ کے لمحے میں اعلان کر دیتا ہے کہ اس کی مدد دور نہیں۔ پھر اللہ ہمیں تسلی دیتا ہے اور سورہ طلق میں فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ یعنی تمہارا کام صرف اللہ پر اعتماد رکھنا ہے، باقی معاملات اللہ خود سنبھال لیتا ہے۔ جب دل بوجھل ہو، آنکھیں نم ہوں اور امید ٹوٹتی محسوس ہو، تب یاد رکھو کہ اللہ تمہاری کیفیت سے پوری طرح واقف ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اور یہاں ایک اور بات یاد رکھو جو تمہارے لیے بہت اہم ہے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں لکھ چکا ہے، بس تھوڑا اور صبر سے کام لو۔ بے شک وہ رب کبھی صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہیں کن کہنے سے پہلے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ سورہ شرح میں اللہ کا وعدہ ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے اگر آج دل گھبرا رہا ہے تو خود کو یہ یاد دلاتے رہو کہ یہ مرحلہ بھی گزر جائے گا۔ اللہ کی مدد وقت پر آتی ہے، بہترین انداز میں آتی ہے، اور ایسی آتی ہے کہ انسان پچھلی ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ بس اپنا یقین قائم رکھو، کیونکہ اللہ کی مدد واقعی بہت قریب ہے۔ وہ تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے بہتے ہوئے آنسوؤں کی بھی قدر کرتا ہے۔ جو دروازے آج بند نظر آ رہے ہیں وہ کل کھلے ہوں گے، جو مشکلات آج پہاڑ لگ رہی ہیں وہ کل ریت کا ڈھیر بن جائیں گی، کیونکہ میرا رب کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تھوڑا سا اور صبر، اور پھر تم دیکھو گے کہ معجزات کیسے ہوتے ہیں۔